اپنی عسکری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد امیر تیمور نے منگولوں کی سرکوبی کرنے کے لیے سمرقند سے کوچ کیا۔ تیمور کا ارادہ تھا کہ سب سے پہلے توختمش کو کسی کھلے میدان جنگ میں زیر کیا جائے، اس کے بعد اس کے بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر دے تاکہ آئندہ کسی منگول کو اس کے خلاف سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ امیر تیمور نے نور الدین کو اپنے ساتھ قلب لشکر میں رکھا۔ لشکر کے آگے آگے ناظر بھجوا دیے گئے تاکہ وہ دشمن پر نگاہ رکھیں اور اس کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ چند مسلح دستے ایسے بھی مقرر کیے گئے جن کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ لشکر کے آگے آگے رہ کر شکار کرتے رہیں تاکہ لشکریوں کو وافر مقدار میں کھانے کے لیے گوشت ملے اور لشکر کے اندر خوراک کی کمی نہ ہو۔ دوسری طرف توختمش کو بھی امیر تیمور کے اس حملے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لی اور تیمور کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ توختمش شاید اس جنگ کو اپنے اور تیمور کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ بنانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اپنے عساکر میں سے ایک خاص حصہ اس نے صرف تیمور کے لیے مختص کیا تھا اور اس خاص حصے کی ذمہ صرف یہ کام تھا کہ وہ جنگ کے دوران صرف تیمور پر حملہ آور ہو اور دو کاموں میں سے ایک کام ضرور کرے۔ اول یہ کہ تیمور کو موت کے گھاٹ اتار دے، دوم یہ کہ اس پر زوردار حملہ کر کے اس کے اور اس کے محافظوں کو اس کے لشکر سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس پر زوردار حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس طرح توختمش اپنے لیے تیمور کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بہرحال تیمور اپنے لشکر کے ساتھ جب شمال کے ان وسیع میدانوں میں داخل ہوا جن میں توختمش پہلی خیمہ زن ہو کر اس کا منتظر تھا، تو توختمش نے کسی توقف یا انتظار سے کام نہ لیا، بلکہ تیمور کے وہاں پہنچتے ہی اس نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ توختمش کے وہ خاص دستے جو صرف تیمور کے لیے مقرر کیے گئے تھے، وہ بڑی ہی بے جگری اور جان نثاری کے ساتھ اس حصے پر حملہ آور ہوئے جہاں تیمور تھا۔ انہوں نے لمحوں کے اندر تیمور اور اس کے ساتھ چند دستوں کو ان کے لشکر سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اس موقع پر اگر نور الدین تیمور کے کام نہ آتا تو تیمور یقیناً اس جنگ میں قتل ہو چکا ہوتا۔ منگولوں نے جب تیمور کو اس کے چند دستوں کے ساتھ ان کے لشکر سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا تو پھر انہیں اپنے لشکر سے اور کمک مل گئی اور انہوں نے ایسے زوردار حملے کیے کہ قریب تھا تیمور کا اپنے دستوں کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر نور الدین نے کمال جرأت، خلوص اور حاضر دماغی سے کام لیا۔ اپنے ساتھ کام کرنے والے چند دستوں کو اس نے فوراً دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو اس نے یہ کام سونپا کہ وہ تیمور پر حملہ آور ہونے والے منگولوں کے خلاف برسر پیکار رہیں، جبکہ دوسرے حصے کے ساتھ وہ برق رفتاری کے ساتھ حرکت میں آیا اور منگولوں کے چند چکروں کو وہاں کھینچ لایا اور انہیں اس طرف کھڑا کر دیا جس طرف سے مزید منگول آ کر تیمور پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس طرح نور الدین نے مزید منگولوں کے وہاں آنے کا راستہ بند کر دیا تھا اور پھر اس نے تیمور اور اس کے حفاظتی دستوں کے ساتھ برسر پیکار منگولوں پر ایسے تیز اور ہولناک حملے کیے کہ ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ اتنی دیر تک تیمور کے لشکر نے ان منگولوں کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے درمیان میں گھس کر تیمور کو اس کے چند دستوں کے ساتھ اس کے لشکر سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اب ان میدانوں کے اندر ہولناک اور خونریز جنگ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس دوران توختمش کے پڑاؤ کو آگ بھی لگا دی گئی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہار اور شکست تسلیم کرنے پر آمادہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک طرف توختمش کے ساتھ منگول اپنی ساری جرأتوں، ساری تنظیم کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور پھر اس موقع پر توختمش نے بار بار انہیں جنگ کے لیے ابھارتے ہوئے ایک طرح سے ان کے جمود کے اندر ایک ہولناک اور بھیانک تحریک و انتشار پیدا کر کے رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف تیمور کے ساتھ تاتاری تھے جو جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے لیے لذت شوق، رقص برق و باراں، آتش روئے فگاراں اور وہم و شعور پر چھا جانے والے ہولناک رات کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون، دھواں ہی دھواں اور شعلے ہی شعلے دکھائی دینے لگے تھے۔ راکھ کے کھیت اور دھول کے ان کلیانوں کے اندر دونوں طرف کے مسلمان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پس پش ڈال کر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ دونوں ہی گروہ روشنی کے بجائے ظلمات کا اتباع کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک دونوں عساکر ایک دوسرے کے خلاف ہولناک، بے باک اور سرکش ہو کر لڑتے رہے۔
ہر کوئی دوسرے کو بے بسی کی زنجیروں میں جکڑ دینے کی تگدو کر رہا تھا۔ آخر تیمور کا پھلا باری ہوتا دکھائی دیا، اس لیے کہ توکتمش کے لشکر کی اگلی صفوں کے لشکری جنگ سے منہ پھیرنے لگے تھے۔ پہلے یہ انتشار اگلی صفوں سے شروع ہوا تھا، پھر پچھلی صفوں تک پھیلتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ توکتمش اور اس کے لشکر نے مکمل طور پر اپنی شکست و ہزیمت قبول کر کے پسپائی و فرار اختیار کر لیا۔ توکتمش اپنی جان بچانے کی خاطر شمال کے ٹٹرے صحراؤں کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے لشکریوں میں سے کچھ بھاگ کر کرائمیا اور ادرنا چلے گئے، کچھ ہنگری میں جا گھسے، اور جنہوں نے فرار اختیار نہ کرنا چاہا وہ تیمور کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور ان کی اس شمولیت سے تیمور کی عسکری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ توکتمش کو شکست دینے کے بعد تیمور سمرقند کی طرف واپس نہ گیا، بلکہ اس نے توکتمش کے بڑے بڑے شہروں کو تباہ برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی فیصلے کے تحت دریائے اولگا کے کنارے کنارے اس نے پیش قدمی کی اور سرائے نام کے شہر کے پاس آ کر نمودار ہوا۔ یہ شہر منگولوں کے بہترین شہروں میں سے تھا اور اس کے مکانات زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ تیمور کی فتح اور توکتمش کی شکست کے باعث اہل شہر پہلے ہی تیمور سے خوفزدہ تھے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور جب تیمور نے انہیں یہ حکم دیا کہ سب لوگ شہر سے باہر نکل آئیں تو کسی نے بھی کوئی پس پیش نہ کیا اور سب لوگ شہر سے باہر نکل آئے۔ یہاں تیمور نے بدترین کام یہ کیا کہ اس نے سرائے شہر کو آگ لگا کر خاص تر کر دیا اور شہر کے لوگوں کو باہر نکال کر برف میں دھکے کھانے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سرائے کو راکھ میں تبدیل کرنے اور وہاں کے مسلمان شہریوں کو برفستانوں کے اندر موت کے گلے لگانے پر مجبور کر کے تیمور اپنے لشکر کے ساتھ دریا اولگا کے کنارے کنارے آگے بڑھا اور مسلمان منگولوں کے دوسرے بڑے شہر استرخان کے پاس آ نمودار ہوا۔ اس شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی فصیل برف کی اونچی دیوار تھی۔ اہل شہر اس برف کی دیوار پر پانی ڈالتے رہے تھے اور وہ پانی بھی وہاں جم کر برف کی صورت اختیار کر لیتا، اور اس طرح فصیل نہ صرف برقرار رہتی بلکہ پہلے سے بھی اونچی ہو جاتی تھی۔ توکتمش کی شکست اور پھر سرائے شہر کے جلائے جانے سے یہاں کے مسلمان شہری بھی تیمور سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے اس بنا پر تیمور کی مزاحمت نہ کی کہ تیمور نے سرائے میں کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ صرف شہر کو آگ لگائی ہے، لہٰذا وہ بھی یہی امید لگائے ہوئے تھے، لہٰذا میسور ہو کر مقابلہ نہ کیا بلکہ شہر کے دروازے انہوں نے تیمور کے لیے کھول دیے۔ تیمور نے یہاں کمال صفاقی اور درندگی کا ثبوت دیا، اس نے شہر کے اندر قتل عام کرا دیا اور شہر کے مسلمان حاکم کو اس نے منجمد دریا اولگا میں دفن کرا دیا۔ سرائے اور استرخان دونوں شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد تیمور نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور اب وہ روس کی سرزمینوں میں داخل ہوا تھا۔ دریائے ڈان کے کنارے کنارے جو برق رفتاری کے ساتھ روس کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھا تو روس کے مرکزی شہر ماسکو میں ایک ہلچل مچ گئی اور لوگوں کے اندر افراتفری اور خوف و دہشت کا عالم چھا گیا تھا۔ پھر اچانک تیمور کی یہ پیش قدمی رک گئی، اس نے دریائے ڈان کے کنارے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر وہاں کا ہو کر رہ گیا۔ دریائے ڈان کے کنارے پڑاؤ کے دوران نور الدین ایک روز شکار کر کے لوٹا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور شکار کی ہوئی ایک جنگلی بکری اس نے اپنے آگے گھوڑے پر ڈال رکھی تھی۔ اپنے خیمے کے آگے وہ اپنے گھوڑے سے اترا، پہلے گھوڑے کو ایک چپر تلے باندھ کر شکار کی ہوئی بکری اور زین اتار کر نیچے رکھی، پھر اس نے گھوڑے کے آگے چارہ ڈالا اور بکری کو اپنے کندھے پر اٹھائے وہ اپنے خیمے میں جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے اندر جلتے آتش دان کے پاس سیف الدین گہری سوچوں میں گم سم اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ نور الدین کے اندر داخل ہونے پر سیف الدین چونکا۔ نور الدین کو خیمے میں دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے بھرپور شفقت میں کہا، اے نور الدین، میں تمہارا ہی منتظر تھا، اس جاڑے کی جان لیوا سردی میں تم کیا عمدہ شکار کر کے لائے ہو؟ نور الدین نے شکار کی ہوئی بکری ایک طرف رکھ دی اور آتش دان کے قریب سیف الدین کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے جس وقت میں خیمے میں داخل ہوا اس وقت آپ گہری فکر گیر سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی آپ نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ اور شادمانی بکھیر لی تھی،
اے میرے کیا میں آپ کی اس تفکر، اندیشے اور سوچوں کی وجہ نہ جان سکوں گا؟ سیف الدین پھر مسکرایا اور بات کو ٹال دینے کے انداز میں وہ بولا، اے نور الدین میرے بیٹے، تم کیسی عمدہ اور فربا جنگلی بکری شکار کر کے لائے ہو؟ آؤ پہلے اس کی کال اتار کر اسے کاٹ لیں، ورنہ ٹھنڈی ہو جانے کی صورت میں تم جانو اس کی کال اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ نور الدین ضد اور اصرار پر اتر آیا اور کہا، اے آپ مجھے یوں ٹال اور بہلا نہیں سکتے۔ بکری کو ٹھنڈا ہونے دیں، میں اس کی کال اتار لوں گا۔ آپ پہلے مجھے اپنی فکر مندی اور تشویش کی وجہ بتائیں۔ سیف الدین نے جب دیکھا کہ اب نور الدین کو کسی بھی وجہ سے ٹالا نہیں جا سکتا تو وہ آگ پر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، اے نور الدین میرے بیٹے، تیمور کے رویے نے مجھے فکر مندی اور اندیشوں میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اے نور الدین، میں استرخان اور سرائے شہر کی تباہی و بربادی پر غمگین اور فکر مند تھا، اس لیے کہ وہ شہر منگولوں کے ہیں اور منگول مسلمان ہیں۔ اس ناطے سے وہ دونوں شہر ایک ملت کے رشتے کے تحت ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ان شہروں کی تباہی پر جہاں میں پریشان تھا، وہاں میں اس وقت خوش بھی ہوا جب تیمور نے دریائے ڈان کے کنارے کنارے روس کے مرکزی شہر ماسکو کا رخ کیا۔ اے نور الدین، میری خوشی کی وجہ یہ تھی کہ جہاں ہمارے ہاتھوں مسلمان تباہی اور کمزوری کا شکار ہوئے ہیں، وہاں اب روس کے نصرانی بھی اس تباہی کا شکار ہوں گے۔ اس طرح اس علاقے میں طاقت کا توازن بگڑنے نہ پائے گا۔ جہاں منگولوں کی عسکری قوت کچلی گئی، وہاں روس کی عسکری حیثیت بھی تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طرح منگول ماضی میں روس سے خراج وصول کرتے رہے ہیں، وہ مستقبل میں بھی روس سے خراج وصول کرنے کے قابل رہیں گے۔ لیکن نور الدین، میری ساری امیدوں و آرزوؤں اور خواہشوں و تمناؤں پر پانی پھر گیا، کیونکہ تیمور نے اپنی پیش قدمی روک دی ہے اور اب وہ یہیں سے واپس جائے گا۔ آگے بڑھنے کا فیصلہ اس نے ترک کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانا۔ اس موقع پر نور الدین نے احتجاجی انداز میں پوچھا، لیکن امیر تیمور نے ایسا کیوں کیا؟ سیف الدین دکھ، درد، تکلیف اور رنجش ملی جلی آواز میں بولا، اے نور الدین، یوں ہے کہ جس وقت سرائے اور استرخان کو تباہ کرنے کے بعد تیمور روس کے علاقوں میں داخل ہوا تو روسی عوام اور حکمرانوں کے اندر ایک ہلچل، بگدڑ، کلبلی و افراتفری اور بے قراری کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تیمور اگر اسی طرح آگے بڑھتا چلا آیا تو ماسکو تک اسے کوئی روک نہ سکے گا، اور تیمور نے جو حالت استرخان اور سرائے کی ہے وہی ماسکو اور روس کے دیگر شہروں کی کرے گا۔ لہٰذا تیمور اور اس کے لشکر کی صورت میں ان کی طرف بڑھتی ہوئی تباہی کی آگ اور بربادی کے طوفان سے بچنے کے لیے روس کے حکمرانوں نے دو اقدام کیے، ایک مذہبی، دوسرا سیاسی۔ روسیوں نے مذہبی اقدام یہ اٹھایا کہ ان کے شہر ویشای گورڈ میں مقدس مریم کا ایک بہت بڑا اور قدیم مجسمہ تھا۔ روسی حکمرانوں نے برفانی گاڑی بھیج کر اس مجسمے کو ماسکو میں منگوایا۔ یہ مجسمہ ہزاروں جلوس کے ساتھ ماسکو شہر میں داخل کیا گیا۔ پھر سب لوگوں نے پکار پکار کر اس مقدس مریم کے مجسمے سے دعائیہ انداز میں کہا، اے مادر خداوند، روس کو بچا لے۔ مقدس مریم کے مجسمے کو ویشای گورڈ سے ماسکو منگوا کر اور اس کے سامنے اس انداز میں دعا مانگنے کے پس پردہ روسی حکمرانوں کے ذہن میں دو سود مند ہیلے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے عوام کی مذہبی روح کو اس طریقے سے بیدار کر کے تیمور کا خوف دور کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے سیاسی حربے کے ذریعے تیمور کی پیش قدمی روک کر وہ مقدس مریم کے وقار میں اضافہ کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں پر ثابت ہو کہ انہوں نے جو دعائیں مقدس مریم کے سامنے مانگی تھی وہ قبول ہوئیں اور مقدس مریم نے تیمور کی پیش قدمی کو روک دیا۔ اس طرح روسی حکمران ایک حربے سے دو کام لے رہے ہیں۔ یہ پہلا مذہبی کام کرنے کے بعد روسی حکمرانوں نے دوسرا سیاسی قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے اسقفوں، پادریوں اور چند امراء پر مشتمل ایک وفد ہماری طرف روانہ کیا۔ یہ وفد لشکر میں داخل ہونے کے بعد پہلے اسقف یوحنا اور لشکر میں شامل دیگر پادریوں اور امراء سے ملا۔ پہلے ان کے ساتھ مل کر سارا طریقہ کار طے کیا، پھر یہ تیمور سے ملے اور اس سے التماس کی کہ وہ ماسکو کی طرف پیش قدمی ترک کر دے۔ بہرحال مختصر یہ کہ
ہمارے لشکر میں شامل اسقف یوحنا، پادریوں اور روسی وفد نے تیمور کی منت سماجت کر کے تیمور کو پیش قدمی ترک کرنے پر آمادہ کر لیا۔ روسی وفد اپنی کامیابی کے بعد یہاں سے واپس چلا گیا اور اپنی اس سیاسی کامیابی کو روسی حکمران مذہبی کامیابی بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عوام میں یہ تشہیر کرنی شروع کر دی ہے کہ تیمور کے ہاتھ روس کی نجات کا یہ کرشمہ مقدس مریم کی وجہ سے ہے۔ اے نور الدین، میں پچھلے کئی یوم سے تیمور کو اس امر پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ماسکو کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھے، لیکن نہیں مانا۔ وہ بڑا ہٹ درم، ضدی اور بد معاملہ انسان ہے، سنتا سب کی ہے مگر کرتا اپنی مرضی ہے، اور اب اس نے پکا اور پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ کل یہاں سے واپس جانے کے لیے کوچ کر جائے گا، اور ایسا کر کے تیمور نے امت مسلمہ پر ظلم کیا ہے۔ نور الدین، منگول مسلمان جو ماضی میں روسیوں سے خراج وصول کرتے رہے ہیں، اب کمزور ہو گئے، اور میری بات یاد رکھنا، آنے والے دور میں یہ روسی بھیڑیے ان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی خراج دینا بند کر دیں گے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے خراج وصول کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ برفانی بھیڑیے مسلمانوں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر کے ایک آدم خور افریط کی سی صورت اختیار کر لیں گے۔ ہمارے آنے والی نسلیں تیمور کے اس ظلم اور ناعاقبت اندیشی کو کبھی معاف نہ کریں گے، اس لیے کہ میرے اپنے خام خیال کے مطابق تیمور نے ماسکو کی طرف اپنی پیش قدمی روک کر ایک طرح سے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھوم کر رکھ دیا ہے۔ سیف الدین جب خاموش ہوا تو نور الدین نے تکلیف دہ احساس میں کہا، اے اس لحاظ سے تو امیر تیمور کے لشکر میں شامل اسقف، پادری اور نصرانی امراء مسلمانوں کے اندر تنفر اور بیزاری پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ سیف الدین نے سمجھانے کے انداز میں کہا، میں تو نہیں کہتا وہ ایسا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اصل قصوروار تو خود تیمور ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور پھر عیسائیوں میں سب ہی تیمور کو غلط مشورے دینے والے نہیں ہیں۔ بہت سے امراء ایسے ہیں جو دل سے ہمارے لیے مخلص ہیں، اور ایسے لوگوں میں اسقف یوحنا بھی شامل ہے۔ وہ نصرانیوں کا سمرقند کے اندر سب سے بڑا پیشوا ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں وہ تعصب اور نفرت کی آگ اور میل نہیں رکھتا۔ اور اس اسقف یوحنا کے علاوہ اور بہت سے نصرانی امراء اسقف یوحنا جیسے ہیں۔ اس بار نور الدین نے ایک جستجو اور تجسس میں پوچھا، اور اے اس اسقف یوحنا کی بیوی مالتس اور بیٹی انجلینا سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟